اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون قال اللہ تبارک وتعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علیک صلاۃ والسلام۔ اللہ کریم کا کروڑ ہاں کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 10 ربیع الاول شریف کا مبارک جمعہ 1444 ہجری بمطابق 7 اکتوبر 2022 کا جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں حاضر ہیں۔ اللہ ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کے فضل و احسان سے ربیع الاول اپنی بہاریں لٹا رہا ہے اور وہ شاقان رسول خوشی منانے کی تیاریوں میں اور خوش و خرم نظر آ رہے ہیں۔ ہر طرف مہنگائی کے اس دور میں بھی گہما گہمی کا عالم ہے۔ خوشی منانے کا قرآن حکم دے رہا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ حبیب آپ اعلان کیجئے، آپ فرما دیجئے اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اس پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اب خوشی بعض مرتبہ ایک فرد سے تعلق رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر بندہ بیمار ہے، اسے شفا مل جائے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ کبھی خوشی کا تعلق پورے گھر والوں سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بیٹے کی ولادت ہو، سارے گھر والے خوش ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ خوشی کا تعلق پورے خاندان سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر شادی کے موقع پر خاندان والے خوش ہوتے ہیں۔ کبھی خوشی کا تعلق پوری برادری کے لیے ہوتا ہے، کبھی پورے شہر کے لیے ہوتا ہے، کبھی تحصیل کے لیے خوشی ہوتی، تحصیل میں جتنے لوگ ہیں ان کے لیے خوشی ہے، ضلع میں خوشی ہے، ڈویژن ہے، صوبہ ہے، ملک ہے، ملک کی طور پر بھی خوشی ہوتی ہے۔ 14 اگست آیا اور خوشی منائی کہ یہ قیام پاکستان مارج وجود میں آیا 14 اگست 1947 میں، تو یہ جشن آزادی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس روئے زمین پر آسمان کے نیچے، اس روئے زمین پر آسمان کے نیچے ایک ایسی خوشی ہے جو عالمگیر خوشی ہے، عالمگیر۔ زمین والوں کے لیے بھی خوشی ہے، آسمان والوں کے لیے بھی خوشی ہے، انسانوں کے لیے بھی خوشی ہے، چرند پرند درند کے لیے بھی خوشی ہے، حیوانات کے لیے بھی خوشی ہے، اپنوں کے لیے بھی خوشی ہے، اغیاروں کے لیے بھی خوشی ہے۔ وہ ایک ہی خوشی کا موقع ہے، آرام سے پڑھ کر اونچی آواز سننے کی تمنا ہے دل میں، وہ خوشی ہے میرے حضور کی تشریف لانے کی۔ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، سرکار تیرے آنے سے عالم میں بہاریں آئیں۔ حضور آئے بہار آئی، حضور آئے رونق آئی، حضور آئے روشنی آئی، حضور آئے انسانیت جو بدتر از حیوان ہو چکی تھی، حضور آئے تو ان کو بھی شعور آیا، حضور آئے تو کائنات عالم کا نظام بدلا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ تو حضور کی ولادت با سعادت کے ایام چل رہے ہیں، اور کل دن گزار کر
ہفتے کا دن گزار کر جو شب اتوار ہوگی حضور کے میلاد پاک کی رات ہوگی، خوب انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جشن منائیں۔ تو میلاد ہر دور میں ہوتا رہا ہے، میلاد ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ میلاد سنت المسلمین بھی ہے، میلاد سنت صحابہ بھی ہے، میلاد سنت رسول بھی ہے، میلاد سنت انبیاء بھی ہے، میلاد منانا سنت الہیہ بھی ہے۔ یہ 5 سنتیں بیان کرنے لگا ہوں، اس کی ڈیفینیشن سنیے پہلے۔ 6 کلموں کا ترتیب دیا جانا، ایمان مفصل، ایمان مجمل، اور قرآن پاک کو 30 سپاروں میں تقسیم کرنا، خطبے میں خلفائے راشدین کے نام لینا، حضور کے دور میں نہیں، صحابہ کے دور میں بھی نہیں، بعد میں مسلمانوں نے یہ کام کیے۔ 6 کلمے، ایمان مفصل، مجمل، قرآن پاک احادیث سے لفظ لے کر کے ترتیب دیے، اور پھر 30 سپاروں کو تقسیم کیا، قرآن کو 30 سپاروں میں، خطبے میں خلفائے راشدین کے نام لیے۔ کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا، تو جب میلاد آتا ہے تو کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ آواز آہستہ کیوں ہوئی ہے؟ تو یہ 6 کلمے تو اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، ایمان مفصل بھی سکھاتے ہیں، ایمان مفصل مجمل بھی سکھاتے ہیں، 30 سپاروں کو بھی مانتے ہیں، خطبے میں خلفائے راشدین کے اہل بیت طہار کے نام بھی لیتے ہیں۔ تو یہ سنت المسلمین ہے، سنت صحابہ، وہ کام جو حضور کے دور میں نہیں ہوا۔ قرآن کا جمع ہونا حضور کے دور میں نہیں ہوا، کتابی شکل میں آنا حضور کے دور میں نہیں ہوا، پھر تراویح کی جماعت کا قائم کیا جانا حضور کے دور میں نہیں ہوا، اس کی 20 رکعتیں ہونا حضور کے دور میں نہیں ہوا، پورا قرآن اس میں ختم کرنا حضور کے دور میں نہیں ہوا، صحابہ نے کام شروع کیا ہے۔ تو آج ایک مکتبہ فکر کو چھوڑ کر کے تمام تر مکتبہ فکر کے لوگ اس کام کو کرتے ہیں، اس کام کو کرتے ہیں اور اس کام کو اچھا سمجھتے ہیں، اس کام کو اچھا سمجھتے ہیں۔ تو یہ سنت صحابہ، سنت رسول، میرے آقا علیہ السلام نے امامہ کیسے باندھا، لباس کیسے پہنا، چلے کیسے، بیٹھے کیسے، کھایا کیسے، پیا کیسے، آرام کیسے کیا، مصافحہ کیسے کیا، معانقہ گلے کیسے ملے، یہ روزمرہ کی سنت حضور کی سنت رسول کہلائیں گی۔ سنت انبیاء، داڑھی رکھنا، مونچھیں بس کرنا، سارے نبیوں کی سنت۔ سنت الہیہ، رحم و کرم، عدل و انصاف، یہ سارے نبیوں کی سنت ہے۔ یہ سارے یہ عدل و انصاف، رحم و کرم، عدل و انصاف، یہ اللہ کریم کی سنت مبارکہ ہے۔ 5 سنتیں بیان کر لینے کے بعد مفسر قرآن، محدث شہیر، محدث حدیث، حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ بڑا پیارا ایک جملہ لکھتے ہیں، بہت پیارا جملہ بیان کرتے ہیں۔ وہ جملہ پڑھ رہا ہوں، توجہ دینا، اور جملہ سننے کے بعد اللہ کا ذکر اونچی آواز میں کر لینا۔ بڑا پیارا جملہ فرماتے ہیں، فرمایا جتنے A to Z، الف سے لے کر یا تک جتنی نیکیاں ہیں، سوائے 2 نیکیوں کے کسی میں 5 سنتیں نہیں پائی جاتی، 2 نیکیوں میں پائی جاتی ہیں۔ میرا دل کر رہا ہے میں آہستہ آواز میں جملہ پڑھوں اور آپ کی آواز اتنی اونچی سنوں کہ کیمرہ بھی ریکارڈ کر لے، اور بعد میں بھی آپ کی آواز بیان کے ذریعے کیمرے میں گونجتی رہے۔ تو سنیے وہ 2 کام حکیم الامت فرماتے ہیں کون سے ہیں؟ ایک کام ہے نیکی کا حضور پر درود بھیجنا، دوسرا کام ہے حضور کا میلاد منانا۔ یہ 2 کام ایسے ہیں جو سنت المسلمین بھی ہے، تمام مسلمان بھی کرتے ہیں، سنت صحابہ بھی ہے، صحابہ کرام بھی کرتے ہیں، سنت رسول بھی ہے، رسول پاک خود بھی اپنا میلاد بیان کرتے ہیں، اور یہ کام ایسا ہے کہ رب العالمین بھی کرتا ہے، حضور پر درود بھی بھیجتا ہے، اور حضور کا میلاد ذکر بھی فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے جب یہ بات جان لی، آپ کے گوش گزار میں نے کر دی کہ میلاد سنت
مسلمین ہے، سنت المسلمین ہے۔ اب دلیل کے طور پر ایک دو باتیں بتانا چاہوں گا۔ علامہ ابن جوزی، جن کو کہا جاتا عبد الرحمن علامہ ابن جوزی، 300 سے زائد کتابوں کا مصنف بندہ ہے، 300 سے زائد کتابیں لکھنے والا ہے۔ نیٹ کا دور نہیں ہے، یہ ٹیپنگ کا دور نہیں ہے، کمپیوٹر کا دور نہیں ہے، لیپ ٹاپ کا دور نہیں ہے، انٹرنیٹ کا دور نہیں ہے، لائبریریوں کے دور دور تک نام و نشان نہیں ہے، قلمی دور ہے۔ 300 کتابیں لکھنا کوئی عام بات ہے؟ تھیسز ایک لکھنا ہوتا ہے، مقالہ لکھنا ہوتا ہے تو دن کو تارے نظر آ جاتے ہیں، کتابیں کہاں سے ڈھونڈیں؟ نیٹ بھرا پڑا ہے جناب، مکتبہ شاملہ کو سرچ کیجئے جناب، تو پھر بھی بندے کو دقت ہوتی ہے۔ اس دور میں 597 میں ان کا انتقال ہوا ہے، 597 ہجری میں، 1444 چل رہی ہے۔ تو میرے عزیز، اس دور میں انہوں نے ایک کتاب لکھی، نام رکھا، ادب سے نام لے رہا ہوں اور آپ کا خوشی کا اظہار دیکھنے کو دل بھی چاہ رہا ہے، سنیے۔ کتاب کا نام رکھا المیلاد النبی۔ پوری کتاب میلاد کے موضوع پہ لکھی، پتہ نہیں کیوں نہیں نظر آتا لوگوں کو، پوری کتاب میلاد کے موضوع پر لکھی۔ اس کی 2.5 سے 3 لائنیں پیش خدمت ہے۔ کہا اہل مکہ، اہل مدینہ، اہل یمن، اہل مصر، اہل شام، بلکہ پورا عالم اسلام مشرق سے لے کر مغرب تک مسلمان ہمیشہ سے نبی کا میلاد مناتے آئے، منا رہے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ہمیشہ سے خوشیاں مناتے آئے، ان ایام میں صدقہ خیرات کرتے آئے، ان ایام میں اچھے کھانے پکاتے آئے، ان ایام میں گھروں کو سجاتے آئے، ان ایام میں غربا کی امداد کرتے آئے، حضور پر درود و سلام پڑھتے آئے، حضور کا میلاد پڑھتے آئے، معجزات پڑھتے آئے، کمالات بیان کرتے آئے، حضور نبی کریم علیہ السلام کے تذکرے کرتے آئے۔ بالخصوص 12ویں شب کو حضور کی ولادت گاہ میں عشاق جمع ہو کر کے حضور کا میلاد پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ الکریم۔ آئیے، علامہ ابن کثیر نے ایک بات لکھی ہے اور اس بات کو جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء النبی کی 2 جلد میں بھی لکھا ہے۔ کہا اربل کا بادشاہ، جس کو عرف عام میں اربل پڑھتے ہیں اردو میں، اربل، اربل تلفظ کے اعتبار سے اربل ہے، چلو مستعمل ہے اربل، اربل پڑھتا ہوں۔ اربل کا بادشاہ، وہ 630 ہجری میں اس کا انتقال ہوا۔ 630 کہاں، 1444 کہاں، 814 سال ہو گئے اس بندے کو دنیا سے گئے ہوئے، 814 سال ہو گئے۔ اس وقت میں ملک المظفر ابو سعید جو اربل کا بادشاہ ہے، اس نے ایک عالم کو بلایا۔ عالم کو کہا جاتا تھا علامہ ابو الخطاب ابن دحیہ نامی عالم۔ بلا کر کے کہا عالم صاحب، میرا دل کرتا ہے تم نبی کے میلاد پر کوئی کتاب لکھو۔ آج تو کہتے ہیں میلاد کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا بھائی تاریخ پڑھ رہا ہوں، حوالے دے رہا ہوں، بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، بعد میں یوٹیوب پہ ہم ڈال دیں گے، سن لیجئے گا۔ QR اسلامک میڈیا کے نام سے بیٹے نے چینل بنایا ہوا ہے، سنیے جناب۔ اربل کا بادشاہ علامہ ابو الخطاب ابن دحیہ کو بلا کر کہا میرا دل کرتا نبی کے میلاد پر کوئی کتاب لکھو۔ اس عالم نے نبی کے میلاد پر پوری کتاب لکھی۔ 814 سال پہلے یہ بادشاہ دنیا سے چلا گیا ہے، اپنی زندگی کی بات کر رہا ہوں، ان کی زندگی کی۔ اس نے کتاب لکھی، اس کا نام رکھا التنویر فی مولد البشیر والنذیر۔ سبحان اللہ۔ کتاب لکھ کر کے بادشاہ کو دی، بادشاہ نے چوما، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا اور اعلان کیا ہمارے پورے اربل میں آئندہ کے بعد ہر سال 12 ربیع الاول کو، بلکہ اس سے پہلے سے اس نے شروع کیا، کہا حضور کی ولادت کا جشن پورے اربل میں
سرکاری سطح پر منایا جائے گا۔ بھائی جان، ہمارے پاکستان کے آئین میں، قانون میں 12 تاریخ کی چھٹی وفات النبی کے نام سے نہیں ہے، میلاد النبی کے نام سے۔ 12 کو وفات النبی نہیں ہے، میلاد النبی ہے۔ سرکاری بلڈنگیں وفات النبی کے نام سے نہیں سجائی جاتی، میلاد النبی کے نام سے سجائی جاتی ہیں۔ سرکاری ادارے میلاد النبی کے نام سے سجائے جاتے ہیں۔ روڈ، گلیاں، محلے، بلڈنگیں، مکانات، کوٹھی، بنگلے، ملک، یہ وفات النبی کے نام سے نہیں سجایا جاتا، میلاد النبی کے نام سے سجایا جاتا۔ عالم اسلام کے سب سے پہلے سیرت نگار امام محمد بن اسحاق علیہ رحمہ، ان سے پہلے کسی نے سیرت پر کلام نہیں کیا۔ آپ فرماتے ہیں ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین لسنتئی عشرۃ لیلۃ خلت من شہر ربیع الاول عام الفیل، کہا حضور جان کائنات ہاتھی والے سال میں دنیا میں آئے، ربیع الاول کا مہینہ تھا، 12 تاریخ تھی، پیر کا دن تھا۔ ربیع الاول کی 12 نہ آتی، اگر کوئی بھی شے جہاں میں نہ آتی، نظر تیرے آنے سے انوار سب آ گئے، اے ولادت کے دن تیری کیا بات ہے، سبحان اللہ الکریم۔ تو بات کر رہا تھا ملک المظفر ابو سعید اربل کا بادشاہ، جب اس نے کہا پورے ہمارے اربل میں میلاد منایا جائے گا، اعلان ہو گیا۔ علامہ ابن کثیر اور دیگر مورخین نے لکھا ہے اتنا بڑا میلاد کرتا وہ، اتنا بڑا میلاد کرتا، کتنا بڑا میلاد کرتا جناب، ایک ایک جملے پر اللہ کا ذکر اونچی آواز میں کیجئے گا۔ وہ اپنے مجلس میلاد میں علماء کو، صلحاء کو، حکمرانوں کو، وزراء کو، فقراء کو، عوام کو بلاتا، اتنا بڑا میلاد ہوتا، شمعیں روشن کرتا، قندیلیں جلاتا اور اتنا بڑا میلاد کرتا۔ اس کی مجلس میلاد میں 5000 بکرے ذبح کیے جاتے۔ اونچی بولیے، اگلی بات پر اس سے بھی زیادہ بولیے گا، جملہ بڑا پیارا پڑھ رہا ہوں۔ 5000 بکروں کے ساتھ ساتھ 10,000 مرغیاں ذبح کرتا، 30,000 مٹھائیوں کے تھال بھر کر مجلس میلاد میں بانٹتا۔ اس سے بڑی بات بتاؤں، 1,00,000 مٹی کا پیالہ دودھ سے بھرا ہوا عوام میں تقسیم کرتا۔ اس سے بڑی بات بتاؤں، 3 لاکھ دینار سالانہ نبی کے میلاد پہ خرچ کرتا۔ 3 لاکھ دینار سالانہ نبی کے میلاد پر خرچ کرتا، 3 لاکھ خرچ کرتا میلاد پر۔ دینار 3 لاکھ دینار کا مطلب کیا ہے سنیے جناب، 1 تولہ سونے میں 4 دینار نکلتے ہیں۔ 1 دینار 1 تولے کا چوتھائی حصہ ہوتا ہے، 1 تولے میں 4 دینار، ٹھیک ہے۔ اب 3 لاکھ کو 4 پہ تقسیم کیجئے، حاصل ضرب جو آئے گا 75,000 تولہ سونا بنے گا۔ اور آج کا ریٹ تو مجھے پتہ نہیں، اپ ڈاؤن تو ہوتا رہتا معاملہ، 50 تک بھی گیا، 51، 52، 53، 54، 57 تک بھی گیا، 1,57,000 تک بھی گیا، 50 پر بھی آ گیا۔ آج کا مجھے نہیں ریٹ پتا۔ 7 اکتوبر 2022 کا کیا ریٹ ہے؟ پچھلے دنوں جب ریٹ لیا گیا تو چلو اندازہ کر لیتے ہیں، کل کی بات ہے، میں نے بیٹے سے کہا اب حساب لگاؤ کہ اگر 1 تولہ ہو 1.5 لاکھ روپے کا اور 1.5 لاکھ کو ضرب دو 75,000 سے، سوچنا چاہیے لیکن بولنا بھی چاہیے۔ اور اگلا جو حساب و کتاب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نا، اب بھی گھر جا کے کر لیجئے گا۔ تو مجھے بیٹے نے جو بتایا حساب کر کے، ریاضی میں ویسے میں کمزور ہوں، بہت چیزوں میں کمزور، اس میں بھی کمزور ہوں، میرے بیٹے نے حساب لگا کر کے مجھے بتایا، کہنے لگا بابا 1.5 لاکھ کو جب 75,000 سے ضرب دیں گے تو حاصل ضرب جو آئے گا 11 ارب 25 کروڑ روپیہ بنتا اس زمانے کا جو میلاد پہ خرچ کرتا۔ 11 ارب 25 کروڑ۔ اب یہاں عشق کا جملہ پڑھ دوں، 11 ارب 25 کروڑ، 11 والے
11ویں والے غوث 12ویں والے آقا کے میلاد پر 25 والے اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے. سبحان اللہ. اور کیا بتایا ہے؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. نعرہ لگا سکیں گے سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، اللہ کی آمد، آقا کی ولادت، مرحبا. حضور کی سنیے 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 جناب، سنیے، توجہ دیجئے. 11 ارب 25 کروڑ اس زمانے کا بنتا ہے جو میلاد پہ خرچ کرتا. علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ وہ بندہ اتنا خرچ کرتا، کہا سارا کچھ لکھنے کے بعد کہا بادشاہ بڑا اچھا کام کرتا تھا. اس سے متاثر ہو کر، اس کے دین سے متاثر ہو کر، عشق رسول سے متاثر ہو کر حضرت سیدنا سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا بندہ اپنی بیٹی کا، اپنے بہن کا نکاح، ربیہ خاتون کا نکاح اس بادشاہ سے کرتا ہے. ریزن اس کی امارت نہیں ہے، بادشاہت نہیں ہے. ریزن کیا ہے؟ حضور کا میلاد. اور ربیہ خاتون کہتی ہے میرا سرتاج میلاد پر تو 3 لاکھ دینار خرچ کر دیتا، اور اپنی ذات کی باری آتی تو لباس جو پہنتا 5 دراہم کا، 5 درہموں کا لباس پہنتا، 5 درہموں کا لباس پہنتا، بس 5 درہموں کا لباس پہنتا، اور میلاد پہ خرچ کرتا 3 لاکھ. کہا میں نے پوچھا میرے سر کے تاج، میلاد پہ اتنا خرچ کرتے ہو اور ذات پہ 5 درہم کا لباس پہنتے ہو جسم پر، وجہ کیا ہے؟ انواری مسجد والوں، مدینہ الاولیاء ملتان میں رہنے والے لوگوں، مجھ ناچیز قاری محمد رمضان اتاری کو سننے والے لوگوں، جواب جو دیا مفہوماً پڑھ رہا ہوں. کہا میری گھر والی اپنی ذات پہ خرچ کرنے کا مجھے اللہ کو حساب دینا پڑے گا، میلاد پہ خرچ کرنے کا ثواب ملے گا. کیا بات، کیا بات. 630 ہجری میں یہ بادشاہ انتقال کر گیا، 630 ہجری میں انتقال کر گیا. تو پھر بھی بتانا پڑے گا کہ میلاد کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا؟ میلاد سنت المسلمین ہے، اور میلاد سنت صحابہ بھی ہے. جو نہیں بولتے وہ بھی اونچی آواز میں بولیے. آج نہ جھوموں گے تو کب جھوموں گے دیوانوں. کیا بات ہے، حضور کی ولادت کے ایام ہے بھائی، ولادت کے ایام ہے. سنن نسائی حدیث کی معتبر کتاب ہے، صحیح ستہ میں ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقۃ یعنی من اصحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا حضور نبی کریم ایک مرتبہ گھر سے تشریف لائے تو صحابہ حلقہ لگا کر، مجلس لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. حضور آ گئے، اور محفل ہو رہی اور حضور آ جائیں. ہے جنہ نے نہ ویکھیا ہوئے ہیں میرو لا پاندیاں، جنہ تک لیا مڑ کے نہ بولیاں. یہ نہ دیکھنے کے جھگڑے ہیں، یہ سارے نہ دیکھنے کے جھگڑے ہیں. جنہوں نے دیکھا ہے ان کے جھگڑے ہی ختم ہو گئے. ہاں اللہ اکبر، دیکھنے والوں کے جھگڑے ختم ہو گئے، نہ دیکھنے والوں کے جھگڑے رہے. حضور آئے، کائنات میں بہار آئی. سرکار نے آتے ہی فرمایا ما اجلسکم، میرے صحابہ یہ تم نے مجلس کیوں سجائی ہے؟ کیوں سجائی ہے؟ کیوں بیٹھے ہو؟ حلقہ کیوں لگایا ہے؟ جلسنا ندعو اللہ نحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا. یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ جلسہ ہم نے اس لیے کیا ہے، یہ اجلاس ہم نے اس لیے کیا ہے جو اللہ نے دین دیا، اسلام دیا، اور آپ کو بھیج کر ہم پر احسان کیا. اس احسان کے بدلے میں اس رب کا ذکر بھی کر رہے ہیں، شکر بھی کر رہے ہیں. قرآن کہتا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ،
حدیث کہتی ہے وہ من علینا صحابہ کے جملے، قرآن نے کہا ہم نے مومنوں پر احسان کیا، کتنی نعمتیں دیں، احسان نہیں کیا دنیا پر، کوئی احسان نہیں کیا، ہاتھ پاؤں جسم کے سارے اعضاء دیے، احسان نہیں کیا، مال دولت دیا، احسان نہیں دیا، احسان نہیں کیا، عقل شعور دیا، احسان نہیں کیا، آل اولاد دی، احسان نہیں کیا، اور پھر سنو احسان بھی سب پہ نہیں کیا، اپنوں پہ کیا ہے۔ احسان تو اس پہ کیا جاتا نا جو مان جائے، تو جو ماننے ہی نہ تو اس کو بندہ کہے گا میں نے تجھ پہ احسان کیا ہوگا، جا میں تیرے احسان ہوں نہیں مانتا۔ تو مالک نے کہا ایسے کوئی انکار کر دے گا کہ ہم نہیں مانتے، ہم احسان کن پر کرتے ہیں؟ مومنوں پہ کرتے ہیں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہا پوری انسانیت پر احسان کی بات نہیں کی مالک نے۔ جملے کا لطف لیجئے گا میں کہاں بول رہا ہوں، کہا ہم نے احسان کیا ہے تو صرف مومنین پہ کیا ہے۔ تو یہ مومن تو فراموش نہیں ہوگا نا، مومن تو احسان فراموش نہیں ہوگا نا۔ ان میں اپنے رسول کو بھیجا، ان میں اپنے رسول کو بھیجا۔ بھائی جان یہ بھیجا دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس مالک نے بھیجا، اللہ کرے اس کا بھیجا ہمارے بھیجے میں آ جائے، اللہ اکبر، تو بات ہی ختم ہو جائے گی۔ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کو بھیج کر ہم پر احسان کیا۔ تو بھائی جان احسان مومنوں پہ ہوا ہے تو مومنوں نے خوشی منانی ہے نا، ٹھیک ہے۔ سنو حضور نبی کریم نے جب یہ سنا تو فرمایا اللہ ما اجلسکم، میرے صحابہ جو تم نے کہا ہے، میرے صحابہ جو تم نے کہا ہے، کیا اس پر اللہ کی قسم کھا کے بتا سکتے ہو کہ اس لیے بیٹھے ہو؟ آج کا مواد سے گزارا کوئی نہیں، اونچی بولی، اور رہتی پیکج ہوتے نا، آج رہتی پیکج کوئی نہیں۔ حضور کی آمد کل کا دن گزار کے رات آمد کی رات ہوگی، ابھی بھی سستی سے بولیں گے تو پھر کیا بنے گا؟ ذرا آج تیاری کیجئے اونچی بولنے کی۔ کیا بات، کیا بات، کھاؤ قسم، قسم کھاؤ کہ اس لیے بیٹھے ہو۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کے کہنے پر صحابہ نے پتہ کیا کہا؟ اللہ ما اجلسنا الا ذالک، پیغمبر ہمیں پیدا کرنے والے الہ کی قسم ہے کسی اور مقصد کے لیے نہیں بیٹھے، سونیاں بیٹھے ہاں تے جناب دے میلاد واسطے بیٹھے۔ کیا آپ میلاد کے لیے بیٹھے ہیں؟ حضور نے فرمایا اما انی لم استحلفکم تہمۃ لکم وانما اتانی جبریل علیہ السلام، میرے صحابہ میں نے تم پہ تہمت نہیں لگائی، الزام نہیں لگایا، شک نہیں کیا، میرے پاس جبریل آئے فاخبرنی، انہوں نے مجھے خبر دی، ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، انہوں نے مجھے خبر دی یا رسول اللہ اس وقت جو آپ کے صحابہ کر رہے ہیں، صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہے۔ اللہ بھائی وہ نماز کا وقت نہیں تھا کہ صحابہ نماز پڑھ رہے ہو، کوئی بھی صحابی بے نمازی نہیں، وہ جہاد کا موقع نہیں ہے کہ انہوں نے تلواریں اٹھائی ہوئی ہو، وہ جہاد کا موقع نہیں، وہ حج کا موقع نہیں کہ انہوں نے احرام باندھے ہوئے ہو، وہ رمضان کا مہینہ نہیں کہ روزے رکھے ہوئے ہو، وہ کر کیا رہے تھے؟ آپ کے اور میرے آقا کا میلاد منا رہے تھے۔ اللہ اکبر، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں، یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ تو میلاد منانا سنت المسلمین، میلاد منانا سنت صحابہ، تو حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اللہ نے چاہا تو کل کا دن گزار کے جو رات آ رہی ہے بڑی رات کہلاتی ہے، 12ویں شب کہلاتی ہے، اس میں خوب اہتمام کیجیے، اپنے گھروں کو سجائیے، حضور پر درود و سلام پڑھیے، نعتیں پڑھیے، حضور کے معجزات بیان کیجیے، حضور کا ذکر خیر کیجیے۔ ہمارے بھائی عبد المجید صاحب کے ہاں جمعے کی نماز کے بعد محفل میلاد شریف ہے اسی ممتاز آباد میں، تو آپ نے ضرور شرکت کرنی ہے، نعت خواں نعتیں بھی پڑھیں گے، ہمارے جاوید اطاری بھائی اور دیگر احباب بھی انشاءاللہ نعتیں پڑھیں گے، تو انشاءاللہ بوقت مناسب ہمارا بیان بھی ہو جائے گا،
لیکن وقت مناسب پر ہی ہوگا۔ عصر سے پہلے پہلے ہم نے یہ محفل ختم بھی کرنی ہوگی۔ اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کی توفیق سے مالا مال کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔